لیکن جو اللہ کے نزدیک نیک بننا چاہتا ہے، اب غوث پاک فرماتے ہیں جو نیک ہے ان کی 10 نشانیاں ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نیک اور متقی بننا چاہتا ہے، ریاضت و مجاہدے والا بننا چاہتا ہے، اس کی 10 نشانی ہے۔ 10 نشانی جس میں ہو جائے وہ نیک ہے، اللہ کے نزدیک نیک ہے، رسول اللہ کے نزدیک نیک ہے۔ اب وہ 10 نشانی کیا ہے؟ اپنے ضمیر کی عدالت میں آج خود کھڑے ہو کر کے اپنے دل سے فیصلہ کرنا، کیا یہ میرے اندر موجود ہے؟ کیا میرے اندر یہ موجود ہے؟ واقعی میں نیک ہوں؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، موبائل کے اندر قرآن ہے، تلاوت بھی ہے، داڑیاں بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں جو سچے نیک لوگ ہیں ان کی 10 نشانی ہے۔ فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے جو سچا نیک ہوتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا، وہ قسم کھانے سے بچا کرتا ہے۔ عنوان دیکھیں کیا عنوان ہے، اللہ اکبر، فرماتے قسم مت کھاؤ، قسم کھانے سے بچو۔ یہ جھوٹی قسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ اپنے دنیاوی معاملے میں قسم مت کھاؤ۔ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ قسم نہیں کھاتے، جھوٹی تو کبھی نہیں کھاتے، وہ سچی بھی نہیں کھاتے۔ دنیا کے معاملے میں سچی بھی قسم۔ قسم کا مطلب کیا ہے؟ آج تو سودا بیچتے ہوئے لوگ قسم کھاتے ہیں، آج تو چند پیسوں کے عوض لوگ قسم کھاتے ہیں، آج تو سبزی بیچتے ہوئے لوگ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ اپنے بچوں سے محبت نہیں، سچی بھی مت کھاؤ دنیا کے ماں، حتی الامکان قسم کو چھوڑنے کی کوشش کرو، مت کھاؤ، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے والا اللہ کے رسول فرماتے کہ جھوٹا ہے۔ جھوٹے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قسمیں زیادہ کھائے گا۔ قسم مت کھاؤ، سچی بھی مت کھاؤ۔ بار بار سچی قسم کھانے سے بھی روزی تنگ ہوتی ہے، روزی میں تنگی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں روزی تنگ ہو گئی قسم کی وجہ سے۔ سچی قسم بھی مت کھاؤ، جھوٹی تو مسلمان کھا ہی نہیں سکتا، سچی بھی قسم مت کھاؤ۔ قسم کھانے سے پہلے نیک کی پہلی نشانی ڈھونڈو اپنے اندر، ڈھونڈ لو۔ مسجدیں بھرنے پہ گھمنڈ ہے تمہیں، داڑیوں کی تلاش خراش پہ گھمنڈ ہے تمہیں، روزانہ کتنی قسمیں کھاتے؟ ہاں، دین کی حقانیت پر جتنی چاہے قسم کھا لو، کیونکہ ہمارا دین سب سے سچا دین ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے بلکہ لوگوں کے تو تقیہ کلام بن گئے، قسم سے یار آج یہ نہیں کرنا، قسم سے یار آج وہ نہیں کرنا، یہ حال ہے لوگوں کا۔ قسمیں مت، چہرے کی رونقیں بدل جاتی، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، خوبصورتیاں چلی جاتی۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں ساس بہو کے جھگڑے میں قسم۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹھا، قرآن اٹھا۔ میں کہا قرآن اب قسم کے لیے رہا؟ قرآن پڑھتے کتنا ہو اور قسم کے لیے کتنا اٹھاتے؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا، قرآن قسم کے لیے آیا تھا یا پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا یا عمل کرنے کے لیے آیا تھا؟ پہلے نیک کی پہلی نشانی، پہلی خصلت، وہ قسم نہیں کھاتا۔ دوسری نشانی نیک کی، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ بہت جنتی بننے کا غرور ہے نا، بڑی معذرت، بڑا گھمنڈ ہے نا جنت، کتنا سچ بولتے مائیں بہنیں آپ ہم کتنا۔ آج تو لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ غوث پاک کا خطاب ہے میں نہیں، میں کوئی شے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، یہ تو غوث پاک فرمائے۔ کیا دوسری نیک کی دوسری خصلت، دوسری خوبی، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار، کتنا۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ آج لوگ کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ منافق بولتا ہے، مومن نہیں بولتا جھوٹ۔ سچائی کہاں گئی؟ آج ہمارے بچے ہم سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں، ان کو جھوٹ سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے، وہ ماں باپ سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں۔ ماں جھوٹ بول رہی ہے، ابا جھوٹ بول رہے ہیں، دادا جھوٹ بول رہے، دادا، سب جھوٹوں کا ماحول ہے۔ کسی نے کہا تھا اچھا شعر ہے، اچھا شعر ہو تو پڑھنا چاہیے، کسی شاعر، اس نے کہا تھا جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ ایشیا میں ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے،
غالباً 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. اس کا نام آپ سرچ کر لینا گوگل پہ جا کے. 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. ایشیا کا ایک ملک ہے. اس کا پرائم منسٹر دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. بہت جھوٹا ہے وہ, بہت جھوٹ بولتا. آپ ڈھونڈیے گا کون ہے وہ کہاں رہتا ہے, کس طرح رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے جھوٹ میں ڈبل PhD کیا ہے, اتنا جھوٹا. تو اس ملک میں جب پرائم منسٹر کی جو زیر سرپرستی رہتے ہیں وہ بھی تو جھوٹ کے پھندے پھنس گئے. لیکن لوگ کچھ بھی کرے, کسی ملک میں کوئی بادشاہ کوئی پرائم منسٹر ہو, لیکن ہمارے لیے تو قابل اتباع اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. ہم کسے کیا جانے, ہمیں تو اتباع کرنی ہے آمینہ کے لال کی. اور آئیے حضور کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضور کتنے سچے تھے. حضور کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دیتے تھے. جس کے دشمنوں نے کہا انت صادق الوعد الامیر, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. اور ایک روایت یاد آئی, سچ بولنے سے چہرہ چمکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے صابنوں سے چہرہ چمکتا ہے, اچھے فیس واش سے چہرہ چمکتا ہے, اچھے کریم سے چمکتا ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری اپنی طبیعت میں کوئی دوسری چیز ہے. میں تو بہت پرانے خیال کا اظہار میں آپ کو دبانا نہیں. اگر فیس واش, اچھا صابن, اچھا کریم آپ استعمال کرتے اس میں اگر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے آپ کر سکتے ہو. زینت اچھی چیز ہے, لیکن کتنی بھی محنت کر لو چہرے پر وہ چند گھنٹوں چمکے گا, بعد میں ویسی ہوگا. یہ جو دنیا, فلمی دنیا کے اور جو کیمرے کے سامنے لوگ آتے ہیں سچ سنور کر, آپ کبھی ان کو نیند سے اٹھنے کے بعد ایک بار دیکھ لو. ہاں صحیح کہہ رہے, واللہ کوئی ہنسانے کی بات نہیں. میں ویسے اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ حضور کی محفل میں کوئی ہنسے, ایسی کوئی بات. لیکن آپ ان کو دیکھیں, آپ جن پہ رشک کرتے ہو نا, اگر آپ بن سنور کے شادی میں گئے اور دوستوں نے کہتے تو فلاں خان صاحب کی طرح دکھ رہا ہے, تو اس کو 4 لک میں اور وہ بڑھ جاتے اس کے کھانے کے لیے, مجھے فلاں خان صاحب کی طرح کہہ دو. وہ تو تیری توہین کی اس نے, کیونکہ وہ خان صاحب جس سے تجھے تشبیہ دے رہا ہے وہ تو زانی ہے, وہ تو شرابی ہے, وہ تو اسکرین پر آ کے ناچتا ہے. تجھے دیکھ کر تو یہ ہونا چاہیے کہ تو وہ محمد الرسول اللہ کا غلام نظر آ رہا ہے. ارے جب تو ایسا ہے تو تیرا محبوب کیسا ہوگا, یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں مجھے کسی خان صاحب سے کوئی چڑ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے میں کوئی خان صاحب کا مخالف نہیں, کوئی خان صاحب تو برا نہیں مانے, ہم امام احمد رضا خان کے ماننے والے لوگ ہیں. ہاں ہم برادریوں کے اندر اختلاف نہیں کر, لیکن امام وہ خان سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ اسکرین پہ آ کے زنا کرتا ہے, گندگی کرتا ہے ہیروئنوں کے ساتھ, شراب پیتا ہے, شراب کو پروموٹ کرتا ہے وہ. لیکن یہ جو ہمارا ہے جسے ہم امام احمد رضا خان کہتے ہیں, وہ ایسا خان ہے جو جب منہ کھولتا ہے تو محبت رسول کی بات کرتا ہے. اسی لیے ہم ان کو اپنا امام کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہمیں کیا ہے, تو عرض یہ کر رہا تھا, آپ خوش ہوتے مجھے ہیرو کہہ دیا. میرے بھائی ہیرو وہ نہیں ہے, وہ تو ہزاروں لاکھوں روپے میک اپ پہ خرچ کرتا ہے. اصل ہیرو تو تم لوگ, محمد الرسول اللہ کے غلام. کبوتر نہ بنو, باز بنو, باز. اپنے اندر سے کبوتروں کی صفتیں ختم کرو, کووں کی صفتیں, باز بنو, باز. سرکار مجھے باز سے اس دن سے پیار ہو گیا ہے, حالانکہ میں پرندوں سے ایسے دل لگانے والا آدمی, لیکن باز سے مجھے اس لیے پیار, میرا پسند کا پرندہ ہے باز, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, جس دن سے سنا غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی و اشب کل شیخین, کہتے ہیں میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں. تو میں نے کہا باز تجھ میں کچھ رکھا ہے, تبھی میرے مرشد نے تجھ سے مشابہت اعلان کیا ہے. کہتے ہیں انا البازی و اشب کل شیخین, میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں. پھر میں نے باز پر بہت پڑھنے کی کوشش, حالانکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن پیچھے لگا کہ یہ باز ہے کیا. تب مجھے پتا چلا کہ باز سب سے اونچا اڑتا ہے, کوئی پرندہ اس کے برابر نہیں اڑتا. غوث پاک نے ایک جملے میں کتنی بڑی بات کہہ دی. کیا کہہ رہے؟ انا البازی و شب, میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں. باز, باز کو آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ ایگل. اور اس کو اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عقاب.
عقاب بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو باز کا غوث پاک نے، باز میں باز ہوں، وجہ وہ سب سے اونچا، کوئی کوا چڑیا کبوتر ابابل اس کے برابر نہیں اڑ سکتے۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، یعنی کہ وہ آسمانوں کی طرف اڑتا ہے، میں خدا کی معرفت کی طرف اڑتا ہوں، جیسے اس کے برابر کوئی اڑ نہیں پاتا ویسے میرے برابر کوئی معرفت کی طرف جا نہیں سکتا۔ پھر دوسری چیز توجہ فرمائیں، غوث پاک فرماتے کیا؟ میں باز ہوں۔ تو باز کو جب میں نے پڑھا تو پتا چلا کہ سارے پرندے مردار کھاتے ہیں، باز مردار نہیں کھاتا، کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ تازہ تازہ خود شکار کرتا ہے اور اپنا شکار خود کھاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا بلکہ وہ خود روزی کما کر کے کھایا کرتا ہے۔ اے بازو، کب تک کبوتر بن کے رہو گے؟ باپ کے مال پہ کب تک آنکھیں لال کرتے رہو گے؟ اپنی جوانی پر تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ بوڑھے باپ کے مال پر راج کرتے ہو، بوڑھے باپوں کو ستاتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو تنگ کرتے ہو اور رکامے پھرتے ہو، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کاروبار ہے، بس اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے اور شان سے پھر رہے۔ اللہ اکبر، خود کماؤ۔ اگر باپ اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، بادشاہ ہے، پھر بھی کمانے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ اسلام میں سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ ہاتھ سے کمانے کی عادت ڈالو، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو۔ بوجھ بننے والا اہم نہیں، بوجھ اٹھانے والا اہم ہے۔ تو باز کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ نمبر 3، باز کتنا بھی اونچا اڑے، نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ سمندر کے شکار پر بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ فرماتے میں باز ہوں۔ کتنی تیز نظر ہے آپ کی؟ کہتے نظر تو الی بلاد اللہ جماعت، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے۔ بہرحال کبوتر نہ بنو یہ زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو، ایک کووں کی صفت ہے تمہاری نہیں، کوے کرتے رہے، کووں کو کرنے دے، آپ کا کام نہیں۔ شراب کووں کا کام، آپ کا۔ میں کوے کسے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھے تو مسجدوں کے امام سے پوچھ لیں۔ آپ باز ہو، کوا گندگی پہ بیٹھتا نا، غلاظت پہ بیٹھتے نا، تم گناہ کی غلاظت پہ بیٹھنے والے نہیں ہو، بلکہ باز تو کبھی گھونسلہ بھی نہیں، سب پرندے گھونسلے میں رہتے ہیں، باز کبھی گھونسلہ نہیں بنا، وہ ایسی چٹانوں پر رہتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال کو باز بہت پسند تھا، اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی، کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ گناہ کی گندگی پہ مت بیٹھو، پہاڑ نیکیوں کی پہاڑ کی چٹانوں پر بیٹھو، تم بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو وہ گھونسلے میں نہیں رہتا۔ اور پھر ایک اہم بات، آپ کہیں گے کیا یہ باز کا ذکر چھیڑ دیا؟ میں نے کہا بات اسی طرح، خطاب اسی کو کہتے، حالانکہ میں کوئی خطیب نہیں لیکن کوشش ہے۔ سوچو، سارے پرندے جب بارش آتی ہے تو گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، بارش کے وقت بادل گڑ 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 کرتے تبھی چھپ جاتے، بارش آنے ہی نہیں دیتے، بارش آئے گی وہ چھپ جائیں گے۔ لیکن عقاب ہوتا ہے، اس کا تو جو گھونسلہ ہی نہیں ہوتا، وہ بارش کا انتظار کرتا ہے، موسم کو انجوائے کرتا ہے۔ کتنا آنا ہے، تو بدلے گا میں نہیں بدلوں گا۔ آخر بارش کو بند ہونا پڑتی ہے۔ او بازو، ماحول سے پریشان مت ہونا، موسم کو انجوائے کرو، موسم تو بدلنے کے لیے آتا ہے، باز نہیں بدلتا، موسم بدل جاتا ہے۔ اس لیے کسی زمین کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو خون میں تڑپتا دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی درد دھکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ تم محمد الرسول اللہ کے باز ہو، یہ موسم بدل جائے گا انشاءاللہ، پھر ایک نئی شان کے ساتھ مومن دنیا کے سامنے آئے گا۔ جیسے ہر بار فلسطین سجا ہے، انشاءاللہ یہ پھر سج کر کے سنور کر رہے گا۔ مظلوموں کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، انشاءاللہ ان کی آہیں بھی برباد نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، ہر رات میں صبح اس وقت
وقت ہوتی ہے جب ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے۔ ایسے ہی کئی مومن جام شہادت نوش کرتے ہیں، تب مومنوں کی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اس لیے انجوائے کرو، لیکن اتنے بزدل ہو کہ چوہے اور چپکلی سے ڈرتے، کیونکہ پاپ کرتے ہیں۔ جرائم انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ پاپی ہو گئے نا، زنا، شراب، جوا، حرام کھانا، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا، یہ سب ہو گیا ہے، اس لیے بزدل ہو گئے۔ ورنہ تم ہی تھے ایک اکیلا معین الدین جسے دنیا کہتی، آتا ہے پورے ہندوستان کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی، وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے چلے گئے، تم اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنا سکے؟ تم اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنا سکے؟ آپ کہیں گے یہ کیا بکتا ہے؟ کہ بکتا نہیں ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں نے کب کہا، میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ فتویٰ لگاؤں، لیکن ذرا ڈھونڈو تو اسلام کہاں ہے؟ تمہاری بیٹیاں اگر چڈی پہن کر کے اسکول جا رہی ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تمہاری بیٹیاں اگر فون پر کسی اجنبی مرد سے گفتگو کر رہی، کون سا اسلام ہے؟ اسلام کی بیٹی تو وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ ایک تقویٰ وہاں ہے، ہمارے دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، ڈی جے بجا رہے ہو دین ہے، تمہاری عورتیں رت جگہوں میں ڈانڈیا کھیل رہی ہے دین ہے، کہاں ہے دین؟ رت جگہوں میں ناچ رہی ہے عورتیں، کہاں ہے دین؟ دین ڈھونڈو اپنی زندگی میں، کہاں ہے دین؟ اپنے گھر کو ہی مسلمان بنا سکے، وہ تو 90 لاکھ کو مسلمان بنا چکے، ہم اپنے گھر کو ہی مسلمان بنا؟ کون سے مسلمان ہیں؟ اور پھر ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے عزیز، چڑیوں کا جہاں اور عقابوں کا جہاں اور، ہاں جس زندگی میں گزار رہے ہو نا، ہاں ہیرو اگر ٹوپی پہن لے، چائنا ٹوپی، تو شرم نہیں آئے گی، داڑھی رکھنے میں شرم آتی۔ بڈھے ہو گئے، سفید داڑھی نکلنے لگی، مگر ابھی تک توفیق نہیں داڑھی رکھنے۔ کیوں؟ کیسا لگوں گا؟ تو حضور کیسے لگتے تھے؟ کیسا لگوں گا؟ غوث پاک کیسے لگتے تھے؟ کیسا لگوں گا؟ امام حسین کیسے لگتے تھے؟ کون سے مسلمان ہوں جو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم کرے؟ کیسا مسلمان؟ کیسا مسلمان؟ کون سا اسلام؟ میں پردہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں؟ لعنت کر! ہمیں لوگوں سے کیا لینا، ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے۔ میرے گھر کی شادی میں علماء کی تقریر ہوگی تو لوگ کیا لوگ کہتے ہیں یار جہاں ڈھول نہ بجے تو میت اور شادی میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہ اوروں کی میت اور شادی ہوگی جہاں ڈھول بجتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ڈھول کا تصور نہیں، کوئی میوزک کا تصور نہیں ہے، ہمارے کوئی ناچ گانے کا تصور نہیں ہے۔ ہاں بہت خوش ہوتے ہیں نعت پڑھتے ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں تکبیر بلند کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو سجدہ شکر کرتے ہیں۔ شادیاں کہاں ہیں؟ 5-5 10-10 لاکھ میں ہال بک کرتے ہو۔ چلے اللہ نے دیا ہے، آپ کی اپنی مرضی، لیکن پوچھتا ہوں، میں اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، 5 لاکھ کا کرو 10 لاکھ کا کرو، آپ جانے مفتیان کرام جائیں، لیکن پوچھتا ہوں 5 لاکھ کا ہال بک کرنے والوں، پڑوس میں جو 35 سال کی بچی ہو گئی ہے اور اس کے باپ کے پاس شادی کو پیسے نہیں ہے، کبھی اس کا بھی سوچا؟ اپنی بیٹی کے لیے 5 لاکھ کا ہال 10 لاکھ کا ہال بک کروانے کے لیے پہلے یہ بھی سوچا کہ کوئی غریب کی بچی میرے بازو میں؟ جلسوں میں درد بھری باتیں کرو گے، بیٹیاں بھاگ رہی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا، جہیز کا سسٹم شروع کر دیا ہے، کہاں اسلام؟ افسوس۔ چلیں اپنی بات نہ کروں، ٹائم پورا ہوتا ہے۔ تو غوث پاک نیک کی دوسری صفت، وہ جو بات کر رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، پھر بات آ گئی، حضور کی بات کر رہا تھا، تو سچ سے چہرہ چمکتا ہے، جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا انشاءاللہ، سچ کی عادت ڈال کے۔ اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا آج دور نہیں رہ گیا سچ کا، یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دور کوئی ہو، شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی اٹل ہے۔ ارے حضرت جھوٹ سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا ہو نا یار، کوئی کیا کر لے گا؟ جان لے گا نا، جان لے گا، صرف جان لے گا، شہید ہو جاؤ گے۔ سچ بول کے شہید ہو جانا اچھا ہے جھوٹ بول کے زندہ رہنے سے۔ بولو نا، ہمت کرو، مومن ہو نا، ہمت کرو۔
जनाजे में भी चेहरे चमकेंगे सच्चों, और चमकते हैं मेरे अजीज, चमकते हैं। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, हुजूर थे बहुत खूबसूरत, ये मैं बार बार बयान कर चुका हूं बहुत बार, और मेरा बहुत खूबसूरत उन्वान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे यही बोलना चाहिए, लेकिन लोगों का ख्याल है ना, लोग ये ना समझे कि यार इन्हें तो और भी कुछ बोलना चाहिए था, तो इसलिए लोगों का ज़ौक है हाँ, अपनी तबीयत की बात करने की बजाय कुछ आपकी मालूमात में दूसरा इजाफा भी तो हमें करना चाहिए ना। तो हालांकि वो इतने खूबसूरत थे, रिवायत पढ़ते पढ़ते जिंदगी खत्म हो जाए, उनकी खूबसूरती खत्म ना हो। बल्कि एक जुमला कह दूं, बात समझ में आ जाएगी। लोग हसीन होते हैं, मेरे आका सरापा हुस्न थे। हसीन यूसुफ हैं, हुस्न मुस्तफा हैं। हसीन पर उंगलियां कटी, हसीन को देख के उंगलियां कटी, हुस्न के नाम पर आज भी लोग अपने सरों को कटा रहे हैं। वो हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और कहते सर ताब कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदान ओ लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरखे कोहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह की